آپ نے کبھی سوچا ہے اس دنیا کا پہلا انسان کون تھا، پہلا نبی کون تھا، اور وہ پہلا لمحہ کیسا تھا جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بنیاد رکھی؟ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہر انسان کی اپنی کہانی کی شروعات ہے۔ آج ہم جانیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا وہ سفر جو ہمیں تکبر، توبہ اور اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا درس دیتا ہے۔ جب زمین پر ابھی تک کوئی انسان موجود نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا، کیا آپ اسے پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ قرآن کا وہ مقدس مکالمہ ہے جہاں سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ فرشتوں کا یہ سوال اللہ کے فیصلے پر اعتراض نہیں تھا۔ علماء اور مفسرین کے مطابق انہوں نے یہ سوال اللہ کی حکمت جاننے کے لیے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ اسی انسانی نسل میں انبیاء کرام آئیں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے اور صالحین ہوں گے۔ اسی نسل میں ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دیں گے۔ اسی لیے اللہ کا فیصلہ اس کی کامل حکمت پر مبنی تھا۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت بنائی، اور جب اللہ نے ان میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونکی تو آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ اسی طرح دنیا کا پہلا انسان اور اللہ کا پہلا نبی وجود میں آیا۔ بعض صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین کے مختلف حصوں کی مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اللہ تو پاک ہے، ہمیں صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ ان کے نام بتا دے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کے سکھائے ہوئے تمام نام بتا دیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے فوراً اللہ کا حکم مان لیا اور سجدہ تعظیمی کیا، لیکن ایک تھا، ابلیس۔ قرآن کے مطابق ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ قرآن کے مطابق ابلیس اصل میں فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ تکبر نے اس کی ساری عبادت برباد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا۔ تب ابلیس نے اللہ سے قیامت تک مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ اسی دن سے انسان اور شیطان کی دشمنی شروع ہوئی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زوجہ یعنی حوا علیہ السلام کو انہی میں سے پیدا کیا اور دونوں کو جنت میں رہنے کی اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم دونوں جنت میں آرام سے رہو اور جس جگہ سے چاہو کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ لیکن ابلیس نے وسوسے ڈالے، اس نے جھوٹی قسمیں بھی کھائی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ آخر کار آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے اللہ کے حکم کے خلاف غلطی ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا، فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے اور انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ یہاں سے ہمیں سب سے بڑا درس ملتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے دروازے توبہ کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو زمین پر بھیج دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا، جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ اسی طرح زمین پر انسانی زندگی کا سفر شروع ہوا۔ آدم علیہ السلام صرف پہلے انسان ہی نہیں تھے بلکہ اللہ کے پہلے نبی بھی تھے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو توحید، اللہ کی عبادت اور نیک زندگی کی تعلیم دی۔